اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزم طلباء اور طالبات، خلاصہ قرآن مجید کی ہماری کلاس ہے اور ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 85 پڑھ رہے ہیں، یعنی سورۃ النساء کی آیت نمبر 85 سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا پنکھی کو ذرا آہستہ کر، ہمارے معاشرے کا انتہائی اہم مسئلہ کہ سفارش کرنا، کسی کی یا کسی کے لیے سفارش کرنا جو ہے وہ کیسا ہے۔ قرآن مجید نے سفارش کے لیے جو لفظ استعمال فرمایا ہے وہ ہے شفاعتاً حسنہ، یعنی بہت خوبصورت سفارش جو ہے۔ قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ خوبصورت سفارش، شفاعتاً سیئہ اور بری سفارش۔ قرآن مجید سفارش کی اجازت دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ حسنہ لگاتا ہے، یعنی حسنہ اس طرح لگاتا ہے کہ سفارش کا مقصد یہ ہو کہ کسی طرح حقدار کو حق مل جائے، یعنی سفارش کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ حقدار کو حق مل جائے اور مظلوم کی مدد مل جائے۔ یعنی مثال اس کی یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص میرٹ پہ آ رہا ہے اور میرٹ کے اعتبار سے وہ اس بات کا حقدار ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے پاس اگر سفارش ہوگی تو وہ ترجیح میں آ جائے گا، یعنی وہ حقدار بھی ہے، ضرورت مند بھی ہے، میرٹ پہ پورا بھی اترتا ہے۔ تو وہ سفارش جو ہے معاشرے میں دراصل مظلوم کی مدد اور حقدار کو حق ملنے کے حوالے سے یہ چیز دھیرے دھیرے، یعنی مظلوموں کی مدد اور حقدار کو حق دینے کے حوالے سے ایک روش بنتی ہے، ایک ماحول بنتا ہے۔ اور جب ہم کسی کی غلط سفارش کرتے ہیں اور غلط قسم کی سفارش کرتے ہیں تو اس سے جو پہلو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک تو ظالم کی مدد کرتے ہیں، یعنی غلط سفارش کر کے آپ ایک ظالم کی مدد کرتے ہیں، اور ظالم کی مدد جب مسلسل ہوتی ہے تو معاشرے میں ظلم رواج پاتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جب آپ ظالم کی مدد کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غلط سفارش جو ہے وہ یقیناً کسی حقدار کو حق دینے کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ آپ کسی ناحق انسان کو حق دلوائیں گے اور ایک حقدار کو اس کے حق سے محروم کریں گے۔ تو قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ جو شخص اچھی سفارش کرتا ہے تو وہ حصہ پائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جو شخص غلط سفارش کرتا ہے، گناہ کی اور ظلم کی سفارش کرتا ہے، وہ دنیا میں بھی اجر پائے گا اور قیامت کے دن بھی اس کا صلہ اللہ پاک کے ہاں پائے گا۔ اب اس میں جو بات ہے وہ بڑی اہم ہے کہ ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے حوالے سے جس سفارش کا ذکر کرتے ہیں، آپ سوچئے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرما رہے ہوں، یہاں پر تو مظلوم کے حق میں سفارش ہوگی اور حقدار کے حق میں سفارش ہوگی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ شفاعت کبریٰ ہو اور شفاعت بالوجاہت ہو اور انسان کہے کہ میں ظالم بن کے سب پہ ظلم کر کے سب کے احساسات کو پامال کر کے پھر میں کہوں کہ مجھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک نعت شریف پڑھنے کے صلے میں جو ہے شفاعت نصیب ہو جائے گی؟ یہ کیسے ممکن ہے بات؟ یہ چھوٹی موٹی سفارش کے لیے قرآن مجید نے لفظ لگایا ہے حسنہ، اور وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ شفاعت حسنہ نہ ہو جسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے؟ اس لیے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حقدار کو حق ملے گا جو کہ اس جہان میں اس کا حق چھین لیا گیا تھا، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے وہاں پہ کوئی ظالم کسی مظلوم کے حق کو نہیں کھا سکے گا۔ یہ دراصل اس اینگل سے اس سفارش کو اور شفاعت کو
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے حوالے سے سمجھنا چاہیے۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ تھا ہمارے معاشرتی اعتبار سے۔ اور ایک اور پوائنٹ قرآن مجید فرماتا ہے کہ جب آپ کسی سے ملیں تو اسے سلام کہیں۔ اب سلام میں قرآن مجید نے جو لفظ بولا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منہا او ردوہا، کوئی آپ سے سلام کرے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ پہچان رکھتا ہے وہ بھی سلام کرے، جو نہیں پہچانتا وہ بھی سلام کرے۔ اور سلام کا جواب دینا جو ہے، یا تو یہ ہے کہ جواب بہت بہترین جواب ہو، اس سے بھی بہترین، جیسے مثال ہے ایک شخص کہتا ہے السلام علیکم تو دوسرا کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر مزید کوئی دعا دے دیتا ہے، شامل کر دیتا ہے، تو یہ احسن منہا ہے، یعنی جو سلام کیا گیا اس سے بھی بہترین طریقے سے جو جواب ہے وہ آیا ہے، یا کم از کم قرآن فرماتا ہے کہ اس طرح جس طرح کہ جتنا سلام کیا گیا اتنا سلام کا جواب ضرور دیا جائے۔ اور یاد رکھیے اس بات کو کہ اس میں مرد و عورت کی کوئی تفریق نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ خاتون اگر کوئی جا رہی ہے وہ سلام نہیں کر سکتی، یا مرد جا رہا ہے تو جاتے ہوئے خاتون کو سلام نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ روایت نہیں ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آپ گزرتے تھے تو خواتین ہوتی تو آپ السلام علیکم کر کے جاتے تھے ان سے، اور خواتین بھی جواب دیتی تھیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ خواتین کا مرد کو سلام کرنا کوئی ممانعت نہیں ہے، مرد کا خواتین کو سلام کرنا ممانعت نہیں ہے، لیکن آداب کے پہلو میں یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، آنے والا جو کھڑا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور اگر کوئی شخص اکیلا آیا ہے، زیادہ افراد ہیں تو اکیلا شخص زیادہ افراد کو سلام کرے، اور اگر کوئی سواری پر ہے تو پیدل چلتے ہوئے شخص کو سلام کرے۔ یعنی سلام دراصل انکساری کا ایک پیغام ہے، عاجزی کا، محبت کا، رواداری کا ایک پیغام ہے۔ سلام صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے السلام علیکم کہنا ہے، بلکہ اس میں السلام علیکم کہنے میں ایک رواداری ہے، ایک عاجزی ہے، انکساری بھی ہے۔ مثال کے طور پہ بیٹھا ہوا شخص جو ہے اسے کھڑا ہوا شخص سلام کرے گا، پیدل چلتے ہوئے شخص کو سواری والا سلام کرے گا۔ اب آپ نے دیکھا نا کہ یعنی سلام صرف سلام نہیں ہے، رواداری بھی ہے، محبت بھی ہے، عزت بھی ہے۔ اب جسے سواری والا سلام کر رہا ہے پیدل چلتے ہوئے آدمی کو، پہلے وہ سلام کرتا ہے یعنی پیدل چلنے والے کو، تو اس سے وہ اس کی عزت بھی کر رہا ہے پیدل چلنے والے کی، اور اپنی انکساری کا اظہار بھی کر رہا ہے، رواداری بھی ہے، اور پیدل چلنے والے کو اس نے عزت بھی دی ہے، تکریم بھی دی ہے۔ یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے، ذہن میں رکھیے اس حوالے سے کہ یہ صرف سلام نہیں ہے، سلام رواداری ہے، سلام عزت ہے، سلام محبت ہے، اور سلام انکساری بھی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے، یعنی آپ کی حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جو سلام میں پہل کرے، آپ میں سے بہترین وہ ہے جو سلام میں پہل کرے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ انتظار کرے کہ دوسرا مجھے سلام کرے۔ اگر وہ پہل کرتا ہے تو اس میں رواداری بھی ہے، محبت بھی ہے، عزت بھی ہے، اور باہمی ایک انکساری بھی ہے۔ تو قرآن مجید اس لیے فرماتا ہے کہ یہ رویہ اپنایا جائے، اور ذہن میں رکھیے کہ پروردگار جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے عمل کا بھی حساب کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف بڑے عمل کا حساب کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ بڑے عمل کا جہاں حساب ہے وہاں پہ انسان کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا، چھوٹے چھوٹے جذبوں کا، چھوٹے چھوٹے احساسات کا بھی اللہ پاک اپنے ہاں ایک حساب جو ہے وہ رکھ رہے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم ان احساسات کو جو انسان سوچتا ہے، سمجھتا ہے یا کرتا ہے،
چھوٹے چھوٹے اعمال کو ہم اکٹھا کر کے قیامت کے دن اس کے سامنے لے آئیں گے۔ اور پھر ایک لفظ جو قرآن مجید میں بہت کم استعمال ہوا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بھی بڑھ کر اپنی بات میں کوئی سچا ہے؟ یہ لفظ بہت اہم ہے اور بہت کم مقامات پہ آیا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، یہ اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی سچا ہے اس کائنات میں اپنی بات کے ثابت کرنے میں؟ تو یقینی بات ہے انسان تو یہی کہے گا نا کہ اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی جو بات ہے اس کا خیال رکھو۔ آگے قرآن مجید منافقین کا، یہ آیت پاک جو ہے 87 آیت پاک کے بعد منافقین کا ذکر ہے۔ منافقین کے حوالے سے ہم پڑھتے ہیں کہ ایمان لانے والے اور انکار کرنے والے، یعنی جن لوگوں نے اسلام کو سمجھا جانا اور پھر اس کے بعد انکار کر دیا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یعنی وہ سمجھتے ہیں اسلام کو، وہ سمجھتے ہیں اسلام کی حقانیت کو، سچائی کو، تو دل سے پھر بھی نہیں مانتے، مگر وہ بظاہر اسے مان لیتے ہیں۔ یعنی بظاہر مان لینا اور سچائی کو سمجھنے کے بعد دل سے نہ ماننا اس کو، لیکن اپنے کردار میں وہ سارے اعمال لے آنا جن اعمال سے انہیں سیکیورٹی ملتی ہے، مفاد ملتا ہے، فائدہ ملتا ہے، وہ تمام کام کرنا جس سے ان کے مفادات کا تحفظ ہوتا ہے، اسے منافق کہتے ہیں۔ اب اس بارے میں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، کسی انسان کے بارے میں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اس کے دل میں کیا ہے، لہٰذا ہم دلی اعتبار سے یا عقیدے کے اعتبار سے کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے منافقت کے 2 درجے ہیں یا 2 اقسام ہیں نفاق کے، منافقت کے۔ ایک یہ ہے کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں تھا کہ عقیدے کے اعتبار سے کچھ لوگ منافق تھے، یعنی وہ دل میں جو ہے ایک کفر رکھتے تھے، انکار رکھتے تھے، مگر بظاہر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل شریک تھے، سفر میں رواں دواں تھے، ہم سفر تھے ان کے، لیکن وہ منافق تھے۔ اس کا فیصلہ تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں فرمائی ہیں ایسی کہ جو عملی منافق ہوتا ہے اس کے بارے میں، عملاً جو منافق ہوتا ہے، آپ نے فرمایا اگر ایک ہے تو وہ کم منافق ہے، اور اگر پوری 4 ہیں تو آپ نے فرمایا وہ بالکل پکا منافق ہے۔ وہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 جو چیزیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جو وعدہ کرے اور وعدہ خلافی کرے، جو بات میں جب جھگڑا ہونے لگے یعنی بحث و تکرار ہونے لگے تو گالی دے، جب اس کی ذمہ داری میں امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ یعنی یہ چیزیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کے قریب فرمائیں۔ وعدہ خلافی یعنی امانت دی جائے تو خیانت کرے، وعدہ ہو تو وعدہ خلافی کرے، اور اگر بحث و تکرار تک نوبت پہنچے تو گالی دینے پہ اتر آئے۔ تو یعنی یہ جو چیزیں ہیں یہ عملاً انسان کو منافق جو ہے وہ ثابت کر دیتی ہیں، عملی اعتبار سے ایک شخص منافق ہو جاتا ہے۔ اب اگر ان میں سے ایک کم ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کم ہو گیا عملی اعتبار سے منافق، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی یہ فیصلہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ عملی اعتبار سے بھی منافق کون ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی انسان عملی اعتبار سے منافق نہ ہو لیکن ہم سے اس کا رویہ ٹھیک نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ یعنی عملی اعتبار سے وہ کلیتاً ایسا نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے میری ذات سے اس کا تعلق جو ہے وہ ٹھیک نہ ہو، اس میں ناراضگی ہو یا کوئی بات ہو۔ تو اس لیے عملی اعتبار سے بھی کسی کے نفاق کا فیصلہ وہ ہم نہیں کر سکتے، بلکہ ہم میں سے ہر فرد اپنی ذات کے حوالے سے خود کر سکتا ہے، وہ خود کر سکتا ہے۔ تو قرآن مجید اس لیے جو منافقین کا ذکر کرتا ہے وہ منافقین عقیدے کے اعتبار سے ہیں،
یعنی جو عقیدتاً منافق ہیں، قرآن مجید چونکہ اس وقت نازل ہو رہا تھا، لہٰذا قرآن مجید نے جو عقیدہ میں منافق تھے ان کا ذکر کیا ہے، اور عمل کے اعتبار سے جو منافق ہیں ان کا ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اب امت کو خود دیکھنا چاہیے کہ عملی اعتبار سے وہ کتنی منافق ہے اور کتنی منافق نہیں ہے، وہ ہم خود دیکھ سکتے ہیں، اس بات سے ہر فرد خود کو دیکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد 91 آیت پاک ہے، 91 آیت پاک کے بعد 92 آیت پاک میں دو قتل کا ذکر ہے، یعنی ایک قتل وہ ہے کہ جو کہ خطا سے کیا جائے، اور ایک قتل وہ ہے جو ارادے سے کیا جائے۔ یعنی جو قتل ارادے سے کیا جائے تو اس کا قصاص ہے، یعنی اس کا قصاص ہے، قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا ارادے سے اگر کیا جاتا ہے تو۔ لیکن یہ ہے کہ اگر جو قاتل ہے وہ اگر کہتا ہے اس حوالے سے، دیت کے حوالے سے بات کرتا ہے، تو قتل خطا کی دیت جو ہے آج کے دور میں، ویسے تو 100 اونٹ ہے، لیکن آج کے دور میں جو پاکستان نے جو دیت رکھی ہوئی ہے وہ تقریباً 98,28,000 کے قریب ہے، یعنی تقریباً 1 کروڑ جو ہے وہ کہ دیت ہے۔ تو یہ جو دیت ہے یہ یوں سمجھیے کہ منیمم ہے، اور قتل عمد جو کرنے والا شخص ہے وہ چونکہ مقتول کے ورثاء پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی رکھتے ہیں، وہ چاہے 10 کروڑ رکھیں، 20 کروڑ رکھیں، 30 کروڑ رکھیں تو وہ رکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں پریورٹی اور ترجیح جو ہے وہ قصاص کا ہے، یعنی قتل کے بدلے قتل کا ہے۔ لیکن یہ دو چیزیں اور بھی رکھی گئی اس میں، ایک معافی اور دوسرا دیت، یہ آپشن رکھا گیا، لیکن اسلام ترجیح دیتا ہے اس بات کو کہ جس نے پلاننگ کے ساتھ، پالیسی کے ساتھ، ارادے کے ساتھ قتل کیا ہے اسے قتل کے بدلے میں قتل ہی کیا جائے، یعنی اسے معاف نہ کیا جائے، چونکہ ارادے سے، پالیسی سے، ترتیب سے، پوری پلاننگ کے ساتھ کسی کا قتل جو ہے وہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو اس لیے قصاص ہے، ہاں ورثاء چاہیں تو دیت بھی لے سکتے ہیں، ورثاء چاہیں تو معاف بھی کر سکتے ہیں، معافی بھی دے سکتے ہیں، بغیر دیت کے معافی دے سکتے ہیں، اور دیت جتنی چاہیں وہ مقرر کر سکتے ہیں، جس قدر چاہیں قتل عمد کی۔ لیکن قتل خطا کی جو ہے اس میں دو چیزیں ہیں، بے غلطی سے قتل ہو جائے، مثال کے طور پہ شکار کر رہا تھا، شکار کرتے ہوئے اس نے گولی ماری ہے کسی جانور کو اور وہ جا کے انسان کو لگ گئی ہے اور انسان کی ڈیتھ ہو گئی، یہ قتل خطا ہے۔ اس طرح اور بھی بہت سی صورتیں ہیں قتل خطا کی، اس میں دیت ہے 98 لاکھ تک، 98,28,000 تقریباً اتنی جو ہے وہ پاکستانی پیسوں میں، روپی میں رکھی گئی ہے۔ یہ قتل خطا ہے، اس میں قصاص نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے، اس میں قصاص نہیں ہے، چونکہ غلطی سے قتل ہے تو قصاص نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایک اور جو چیز ہے وہ ہے 60 روزے بھی ساتھ رکھے گا، یعنی 60 روزے قتل خطا کے اس میں مسلسل ہیں، اگر ایک بھی چھوٹ جاتا ہے تو دوبارہ رکھنے ہوں گے سارے، یہ مرد کے لیے ہے، اور ایسے وقت میں رکھے گا کہ جب عیدین نہ آئیں، یعنی عیدین سے ہٹ کے 60 روزے مسلسل رکھے گا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرے گا کہ اس نے ایک ناحق انسان کی جان کو لیا ہے۔ اگر عورت ہے تو جب اس نے نماز نہیں پڑھنی، وہ ان اوقات میں روزے چھوٹ جائیں گے، باقی وہ مسلسل رکھیں گے۔ مرد کے لیے ریلیکسیشن نہیں ہے، وہ عیدین میں بھی نہیں رکھے گا، ایک بھی روزہ چھوٹتا ہے تو دوبارہ گنتی پوری کرے گا 60 کی۔ یہ ہے قتل خطا کے حوالے سے، اور قرآن مجید فرماتا ہے قتل عمد جو ہے وہ اتنا ظالمانہ عمل ہے، کسی مسلمان کو قتل کرنا، کسی انسان کو قتل کرنا، قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ دائمی جہنم ہے اس کے لیے، قرآن مجید کے الفاظ ہیں۔ یعنی ایک صورت تو یہ ہے کہ قتل عمد
کسی حسد و بغض کی بنا پر ہے، ایک وہ عمل ہے، ایک یہ عمل ہے انسان کا کہ وہ خدا کے حکم کو کچھ نہیں سمجھتا، کہ اللہ پاک نے جو جان کی حرمت کی اہمیت مومن کے سامنے رکھی ہے، اور وہ مومن کی جان کی حرمت کو اہمیت ہی نہیں دیتا اور خدا کے حکم کو بھی اہمیت نہیں دیتا، تو قرآن فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، یعنی جس نے، یوں سمجھیے کہ جس نے خدا کے حکم کی تحقیر کی ہے، جس کے سامنے دنیاوی ڈر تو اور چیز ہے، خدا کے قانون کی کوئی اہمیت نہیں ہے، خدا نے جو جان کی حرمت بیان کی ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ دیکھیے جہنم میں ہمیشہ رہے گا، اللہ کا غضب ہے اس پر، اللہ کی لعنت ہے اس پر۔ دیکھیے قرآن مجید کے جلال کا عالم دیکھیے، قرآن مجید کے الفاظ دیکھیے، متعمدن جو قتل کرتا ہے جان بوجھ کے، اس کی جزا جہنم ہے ایک، خالدن فیہا ہمیشہ رہے گا اس میں، وغاضب اللہ علیہ غضب ہے اللہ کا اس پر، ولعنہ اور لعنت ہے اللہ کی اس پر، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آپ نے دیکھا جان کی حرمت کے حوالے سے اللہ پاک نے کتنا سخت لہجہ اپنایا ہے اور کتنا سخت انداز اپنایا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ یہ یعنی جنگ کی حالت میں، یہ تو تھا امن کی حالت میں ایک شخص سے قتل ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، جنگ کی حالت میں کیا ہونا چاہیے؟ قرآن کہتا ہے کہ اس وقت بھی جان کی جو حرمت ہے اسی طرح برقرار ہے، یعنی جنگ کی حالت میں بھی یہ نہیں ہے کہ سامنے سینکڑوں لوگ کھڑے ہیں تو سب کو ہی گولی مار دو آپ، یوں نہیں ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ جو شخص جنگ کی حالت میں ہے، اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، حالت جنگ میں بھی اگر کوئی شخص آپ سے امان مانگ لیتا ہے تو اسے امان دے دیں۔ وہ اپنا ریوالور، اپنی تلوار، اپنی ہر چیز، اپنا ہتھیار پھینک کے کہتا ہے میں ایمان لایا ہوں، جب اس نے یہ کہہ دیا کہ میں ایمان لایا ہوں، اس کے بعد آپ اسے قتل نہیں کر سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو مومن نہیں ہے۔ تو صحابی رسول کے بارے میں ہے نا کہ کسی کافر نے کہا کہ میں ایمان لے آیا ہوں اب، تو صحابی رسول نے پھر بھی قتل کر دیا اسے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں میں رسول اللہ کی بارگاہ میں گیا تو میرا دل یہ چاہتا تھا کہ میں ایمان، کاش کے ایمان ہی نہ لایا ہوتا آج، اس واقعے کے بعد میں نے یعنی ایمان لایا ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے افسوس تھا کہ میں رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں، آپ نے فرمایا تو نے کیوں قتل کیا ہے اسے؟ عرض کیا رسول اللہ وہ میرے ہتھیار کے ڈر کی وجہ سے اور میرے قتل کے ڈر کی وجہ سے ایمان کہہ رہا تھا کہ میں ایمان لایا ہوں۔ آپ کے چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا ہے؟ یعنی آپ انسانی جان کی حرمت کی اہمیت دیکھیے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تو نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا ہے؟ یعنی مقصد یہ ہے کہ تو دل کا حال جانتا ہے یا اللہ پاک جانتے ہیں؟ تجھے کس نے اختیار دیا ہے؟ حالانکہ وہ صحابی رسول اللہ کے لاڈلے صحابی تھے۔ آپ خود غور کیجئے، قرآن مجید فرماتا ہے کہ بھئی اس طرح نہ کرو کہ تم یہ فیصلہ کرو، نہ، سامنے والا کہتا ہے میں ایمان لے آیا ہوں تو بس آپ نے اسے صاحب ایمان ماننا ہے اسے۔ اس کے بعد قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ اب دیکھیے جنگ کی حالت میں بھی قرآن مجید یہ نہیں کہتا کہ آپ قتل پہ قتل کیے جائیں، مارے جائیں، سب کو اس طرح نہیں کہتا، بلکہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ حالت جنگ میں بھی بہت احتیاط سے چلیں، بہت احتیاط کریں۔ آپ سوچئے کہ جو اسلام کسی انسان کی جان لینے کے حوالے سے یہ بھی اجازت نہیں دیتا، وہ ہتھیار گرا دے تو آپ اس کی جان نہیں لے سکتے، ہاتھ اٹھا دے یوں کر کے جان نہیں لے سکتے آپ، اگر وہ کہے میں مومن ہو گیا ہوں تو بھی آپ جان نہیں لے سکتے۔
آپ سوچئے کہ اسلام کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ بازاروں پہ بم برسا دیے جائیں؟ اسلام کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ یونیورسٹی اور کالج اور سکول پہ بم برسا دیے جائیں؟ اسلام کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ عبادت گاہوں پہ بم برسا دیے جائیں؟ اسلام کیسے اجازت دے سکتا ہے کسانوں کو مار دیا جائے، اساتذہ کو مار دیا جائے؟ کہاں اجازت دے سکتا ہے کہ بچوں کو مار دیا جائے، عورتوں کو مارا جائے؟ نہیں اجازت دیتا اس طرح کی کسی چیز کا۔ وہ تو جنگ کی حالت میں جو شخص آپ کے سامنے کھڑا ہے کہ ذرا سی غفلت کے بعد اس نے آپ کی جان لے لینی تھی، تو بھی اگر وہ کہتا ہے کہ میں ہتھیار ڈالتا ہوں تو آپ اسے کچھ نہیں کہیں گے، اور اگر وہ کہتا ہے میں ایمان لے آیا ہوں تو بھی آپ اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ آپ بتائیے کہ اسلام جس جنگ کی بات کرتا ہے وہ صرف ظلم کا خاتمہ چاہتا ہے، نہ خونریزی چاہتا ہے، نہ بے حرمتی چاہتا ہے، نہ ممالک کو تباہ کرنا چاہتا ہے، نہ انسانوں کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ آگے قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، یہ ذہن میں رکھیے کہ بیٹھنے والے راہ خدا میں جہاد کرنے والوں سے افضل نہیں ہیں، یعنی جو راہ خدا میں چل رہے ہیں، یقینی بات ہے کہ راہ خدا میں جہاد کرنے والے لوگ جو ہیں وہ افضل ہیں بیٹھ جانے والوں سے، چاہے عذر کی بنا پہ بیٹھے ہوں، تکلیف کی بنا پہ بیٹھے ہوں، یا بغیر کسی تکلیف کے عذر کے بیٹھے ہوں۔ اور اللہ نے مجاہدوں کو جو اپنے مال سے اور اپنی جان سے فضیلت دی ہے، بیٹھنے والوں پر ایک درجہ، اور یہ جو الفاظ ہیں یہ صحابہ کے لیے بڑے اہم ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے تمام صحابہ سے تمام کے تمام حسنہ یعنی خوبصورت آخرت کا اور خوبصورت زندگی کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو بیٹھنے والوں پر اجر عظیم، اور درجات منہ مغفرۃ ورحمہ، درجے ہیں بلندی کے، مغفرت ہے، رحمت ہے، اور اللہ کریم جو ہیں وہ مہربان بھی ہیں اور رحم فرمانے والے بھی ہیں۔ ہم نے 96 آیت پاک تک سورۃ النساء کی آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ دیکھ لیجئے کہ سفارش ہمیشہ حقدار کی کیجئے، مظلوم کی کیجئے، اور معاشرے میں تاکہ حقدار کو حق ملنے کی روش بنے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو نفاق کی علامات ہیں ہم میں سے ہر فرد کو اس سے بچنا چاہیے، اپنا دامن بچانا چاہیے، اور کبھی بھی کسی قاتل کی معاونت، اللہ ہمیں بچائے معاونت سے بھی، اور اللہ پاک ہمارے ہاتھوں سے اس طرح کی کسی چیز سے رب کریم ہمیشہ بچائے رکھے، اور ہم پہ کرم کرے کہ ہم اس طرح کی کسی جرم کا شکار نہ ہوں۔ اور یاد رکھیے کہ قرآن مجید نے جہاں جان کی عزت کی بات کی ہے وہاں پہ مال کی عزت کی بات کی ہے، حرمت کی بات کی ہے، اور ساتھ ساتھ مومن کی عزت کی حرمت کی بھی بات کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سباب المومن فسوق، یعنی مومن کو گالی دینا فسق ہے، یعنی اللہ کی حدود کی فراموشی ہے، اللہ کے حدود سے باہر نکل جانا ہے۔ اور وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، اور مومن کا قتل کرنا کفر ہے۔ بس اللہ پاک اپنے احکامات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علی الا البلاغ المبین۔